السلام علیکم، انوکھے کنٹینٹ 7 کے چینل میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں ساتھیوں، آج میں آپ کے پیش خدمت ناگ دیوتا کی تیسری قسط کرنے جا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک راشد کی آنکھ کھل گئی اور اس ڈھول کی آواز سنائی دی جو آہستہ آہستہ سے قریب آتی جا رہی تھی۔ راشد نے جلدی سے تنویر کو بیدار کیا تو وہ ڈھول بجنے کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اوہ، یہ آدھی رات کو جنگل میں کون ڈھول بجا رہا ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ شاید کوئی بارات جا رہی ہوگی، راشد نے ہنس کر کہا۔ مگر اس وقت اور وہ بھی جنگل میں بارات؟ تنویر نے کہا۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی، ابھی پتہ چل جائے گا کہ بارات والے کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر دیں، راشد نے کہا۔ آواز قریب آتی گئی، پھر اس جانب سے روشنی دکھائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مشعل کی روشنی میں چند سیاہ فام جنگلی ان کے سامنے آ گئے اور راشد اور تنویر انہیں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑے۔ وہ بارات نہیں تھی بلکہ ایک جنگلی نے گلے میں ڈھول ڈال کر رکھا تھا جسے وہ ایک چھڑی سے پیٹ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک مشعل بردار جنگلی تھا، اس کے پیچھے 5 اور افراد تھے جن میں سے ایک نے اپنے جسم پر چیتے کی کھال لپیٹ کر رکھی تھی۔ باقی تمام جنگلی برہنہ بدن میں تھے اور انہوں نے صرف لنگوٹ کسے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں تیز نیزوں والے ہتھیار تھے۔ ان کے ننگے سینوں پر سفید مٹی سے ایک پینتھر ناگ کی شبیہ بنی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ بارات نہیں ہے، تنویر نے حیران ہو کر راشد سے کہا۔ خاموش رہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آئے ہیں، راشد نے آہستہ سے کہا۔ ڈھول والے کے سوا تمام جنگلیوں نے آگے بڑھ کر راشد اور تنویر کو گھیرے میں لے لیا تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ چیتے کی کھال والے شخص نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے افریقی زبان میں کہا۔ تم جواب دو، تم تو افریقی زبان جانتے ہو، تنویر نے راشد کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہم مسافر ہیں، ایک جہاز سے کودے ہیں جو آگے کہیں جا کر تباہ ہو گیا، راشد نے افریقی زبان میں کہا اور پھر تفصیل سے جہاز کی تباہی کا ذکر کرنے لگا۔ مگر تم کون ہو اور ہمارے گرد گھیرا کیوں ڈالا ہے؟ راشد نے کہا۔ کلچی قبیلے کا سپہ سالار بوغا ہوں، میرے ایک جاسوس سپاہی نے تمہارے بارے میں مجھے اطلاع دی اور میں تم دونوں کو پکڑنے آیا ہوں، چیتے کی کھال والے جنگلی نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ ہم نے کیا جرم کیا ہے جو تم ہمیں پکڑنا چاہتے ہو؟ راشد نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ جنگل ہمارا ہے اور جو بھی اجنبی ہمارے جنگل میں قدم رکھتا ہم اسے گرفتار کر لیتے ہیں، سپہ سالار بوغا نے بتایا۔ کیوں، کیا تمہارے جنگل میں داخل ہونا کوئی جرم ہے؟ راشد نے پوچھا۔ ہاں، ہمارے دیوتا کا یہی حکم ہے، جو بھی اجنبی اس جنگل میں آئے اسے پکڑ کر میری بھیٹ چڑھا دو اور پھر اس کا گوشت پورے قبیلے کو تقسیم کر دو، کیونکہ اجنبی انسانوں کا گوشت ہماری مرغوب غذا ہے۔ تم ہمارے ساتھ چلو، سپہ سالار نے کہا۔ یہ سن کر کہ وہ جنگلی آدم خور ہیں، راشد اور تنویر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، موت کے خوف سے ان کے جسم کانپنے لگے۔ تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟ راشد نے آہستہ سے پوچھا۔ ناگ دیوتا کی خدمت میں، وہ تمہارے لیے جو سزا تجویز کرے گا ہم اس پر عمل کریں گے، سپہ سالار بوغا نے بتایا۔ پیارے دوستوں ساتھیوں، یہ تھی ناگ دیوتا کی تیسری قسط۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل انوکھے کنٹینٹ 7 کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ میں آپ کو ناگ دیوتا کی بقیہ قسطیں بر وقت سنا سکوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔